بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن کے اندر سورہ نحل نازل فرمائی ہے، اور نحل کا مطلب مکھی کا ہے، نحل کا ترجمہ مکھی کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، وہ آگے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ریلیف پیکج تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی پہلی آیت یہی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آ گیا ہے وہ فیصلہ، اور روایتوں میں آتا ہے اور مفکرین یہ کہتے ہیں کہ آ گیا ہے وہ فیصلے سے مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دے دیا تھا کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے یہ بہت ہی اچھا لمحہ تھا، کیونکہ مسلمان حبش میں اور ادھر ادھر پناہ لے رہے تھے، تو یہاں پر اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور آیت نمبر 2 سے 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی لوگوں کو آگاہ کر دو کہ ان پر کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرائیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لوگوں میں آئیں گے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، بے شمار نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جن کو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے سامنے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کبھی غور کرو کہ ہم نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا اور پھر وہ جھگڑالو بن گیا، اس کی حیثیت ایک بوند کے برابر نہیں، لیکن وہ آپس میں جنگ کرنے لگا اور اس کائنات کا، اس ماحول کا ایک پورا ٹھیس نیس کرنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تم نے جانوروں پہ غور کیا ہے؟ کبھی تم نے جانوروں پہ غور کیا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، تم ان سے اپنی پوشاک بناتے ہو، تم ان سے اپنی خوراک بناتے ہو، اور تم ان کے اوپر اپنا وزن لاتے ہو، اور جب صبح کو تم نکال دیتے ہو اور پھر شام پر ان پر وزن لا کے اپنے گھروں میں اپنا نظام کو چلاتے ہو۔ تو کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ جانور صرف جانور نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو کیا تم پہاڑوں کا سفر کر پاتے؟ کیا تم لمبے لمبے سفر پہ پیدل گزر پاتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور ایسے پیدا کیا کہ تم ان سے پوشاک بناتے ہو اور خوراک بھی بناتے ہو۔ اور غور کرو کہ جب صبح آتی ہے تم اپنے کاروباروں پہ نکل جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد نہ رات کو حکم ہے کہ صبح کو آپ پکڑے، اور نہ صبح کو حکم ہے کہ وہ رات کو جکڑ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا پیدا کیا ہے، اور اس میں نشانی صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا قریب آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت 9 سے 11 میں مزید نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی برسا کے غلہ اگایا، اس غلے پہ تم جانوروں کو چھوڑتے ہو، ان جانوروں سے تم خوراک پاتے ہو، اور انہی غلوں سے تم اپنی بھی خوراک پاتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے ٹنوں ٹن بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں تم پھینک دیتے ہو، لوہے کا ایک وزن کتنا ہوتا ہے آپ اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹن کی ٹن وزنی کشتیاں سمندر میں چھوڑ دی، اور وہ سمندر کا سینہ چاک کرتی ہوئی جاتی ہیں، اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، کہ تم ان کشتیوں کو چلا سکو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کر دیا، ان پہ ہوائیں ڈال دی، ان پر لہریں ڈال دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہیں اور تم ان سے سفر کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 13 سے 14 میں، اور پھر دیکھو اس نے زمین کو پھاڑا اور اس میں تم بیج کو غرق کر دیتے ہو، اور غور کرو کبھی اس بات پر کہ تم کبھی ایک ہی مٹی میں 2 بیجیں ڈالتے ہو اور دونوں کا رس الگ ہوتا ہے، ایک پھل کا جو رس ہے وہ دوسرے کے پھل کی مزیداری سے نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ آپ اسی مٹی میں 2 انچ کے فاصلے سے 2 الگ الگ درخت اگائیں، وہی پانی دیں، وہی آب دیں، وہی روشنی دیں، وہی سورج کی شعاعیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور کرو کہ انہی مٹی سے الگ الگ پودے نکلتے ہیں، اور ایک کے اوپر الگ مزیداری کا پھل ہوتا ہے اور دوسرے کے اوپر الگ مزیداری کا پھل ہوتا ہے۔ اور یہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ستارے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے، اور تم ان ستاروں کو صرف محض خوبصورتی کے لیے نہ دیکھو، یہ ستارے تمہارے لیے ڈائریکشن کے طور پہ پیدا کیے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب جی پی ایس سسٹم نہیں ہوتا تھا تو علم نجوم اور یہ جتنا بھی علم ہوتا تھا، یہ سفر ہوتا تھا، وہ ستاروں سے ہی ڈائریکشن لی جاتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ستاروں کو ایسے بنا دیا کہ تم ان سے اپنے راستے تلاش کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت 48 سے 49 کے درمیان میں فرمایا کہ کتنے ناقص ہو تم، کبھی تم غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کا سایہ زمین پہ اتار دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محض صرف سایہ ہے،
میں شیڈو کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارا دھوپ میں سایہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی باریکی سے آپ کو اپنی نعمت کے بارے میں بتایا تھا. تو کبھی غور تو کرو کہ یہ سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ سایہ اللہ کے رکوع سجود کرتے ہیں، اور تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ اگر تمہارا سایہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے تو تم اس کو لیفٹ سائڈ پہ کر لو، اور تمہارے سایہ اگر لیفٹ سائڈ پہ آ جائے تو تم اس رائٹ سائڈ پہ کر لو. کیا ہے تمہارے اندر اتنی طاقت؟ کیا ہے تمہارے اندر اتنی جرت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر سائے بنائے، اور یہ سائے بھی اللہ کی نشانی کے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے رکوع سجود کرتے ہیں، اور صرف انسانوں کے نہیں، جانوروں کے، پودوں کے، پھلوں کے، پتوں کے، ہر کے سائے اللہ تعالیٰ نے بنائے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 56 سے 57 کے درمیان سورہ نحل کی فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو تمہارے منہ کو آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ روایت آتی تھی کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں. آج بھی کئی مذاہب میں یہ کانسیپٹ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتنا برا الزام اللہ پہ گڑتے ہو، جبکہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارے منہ افسردہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم کو بولا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو تمہارے منہ افسردہ ہو جاتے ہیں، اور تم اس بات کو اللہ سے جوڑ دیتے ہو. تو ان کو بتا دو اللہ تو بالکل اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن میں جا بجا فرمائی ہے کہ جب ہم تم کو تمہارے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تم افسردہ ہو جاتے ہو. تم یہاں ہم پر کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں بڑی خوبصورتی سے مثال دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں. اور پھر ایک اور مثال میں نے بتایا نا کہ یہ سورت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آیت 67 سے 66 سے 67 میں فرماتے ہیں کبھی تم یہ بھی تو غور کرو کہ تم کیا پیتے ہو، ہم تمہیں کیا پلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں اتنی تو اللہ تعالیٰ نے جانور کے گوبر اور خون کے درمیان سے، گوبر اور خون دونوں ناپاک چیزوں کے درمیان سے تم کو دودھ جیسی نعمت عطا کی جو تم جانوروں سے نکالتے ہو، اور وہ تمہارے لیے صحت کے مانند ہیں، اور تم ان کو پیتے ہو، تمہارے اندر جان آتی ہے. آج آپ دودھ نہ پیئے تو آپ کی ہڈیوں میں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہے ہیں اور جا بجا فرما رہے ہیں کہ ہم نے گوبر اور خون کے درمیان میں سے تمہارے لیے دودھ جیسی خوبصورت چیز پیدا کی جس کو تم پیتے ہو اور اپنی توازو کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے جس کے نام پر یہ سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی تمہارے لیے پیدا کی اور اس پر وحی کر دی، اور شہد کی مکھی پر یہ وحی کر دی کہ تم جاؤ رس بھرے پودوں کے اوپر بیٹھو، پہاڑوں پہ بیٹھو، اور وہاں سے تم ان کا رس چوسو، اور رس چوس کے انسان کے لیے وہ خوبصورت چیز پیدا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا کے طور پہ بنائی. اور کتنی پیاری شفا ہے. کہتے ہیں جو طبی نالج رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ شہد کے اندر بے تحاشا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے شہد کی مکھی اس مکھی کی کیا حیثیت ہے، لیکن تم دیکھو کہ وہ تمہارے لیے کیا کرتی ہے کہ وہ پورے پہاڑوں پر اور پھلوں کے اوپر اور پھر اس پودوں کے اوپر جاتی ہے اور تمہارے لیے رس چوس کر تمہارے لیے شہد جیسی خوبصورت چیز لاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت 79 میں فرماتے ہیں تم ایک اور بات پر بھی تو غور کرو، یہ جو پرندے تمہارے سامنے اڑتے ہیں، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ کئی گھنٹے آسمان پر اڑتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سہارا نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی چیزوں کو روک دے تو یہ پوری خوبصورتی تمہارے درمیان میں سے ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اسی سورہ کی آیت 79 سے 81 کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی قسموں کے بارے میں بتاتا ہے. اور اس قسموں کے بارے میں سورہ نساء کے اندر واحد منان صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر تم قسمیں کھا لو تو تم پر کفارہ ہے، اگر جو ایسی قسمیں کھا لی اس پر نہیں ہے. بہرحال میں اس پورے ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتا کیونکہ یہ پوری بیان کر دی گئی ہے کہ قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور یہاں پر سورہ نحل ختم ہو گئی ہے. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سورہ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سے پہلے جو وہ عذاب کی اور جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سنا کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریلیف پیکج دیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو ہم نے اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی.
یہاں تک کہ مکھی بھی جو تم دیکھتے ہو اور جس کو تم مار دیتے ہو وہ بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے کہ وہ جاتی ہے تمہارے لیے شہد بناتی ہے، اور جانوروں سے تم دودھ پیتے ہو، اور پرندوں کو دیکھو تو وہ تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے، تاروں کو دیکھو تو وہ تمہارے لیے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج تک انسان، یہ میں نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ آج تک کا انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی سمندر کا 10% آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے، 10%۔ ارے 1000 میٹر کے نیچے تو روشنی ہی نہیں جاتی، آج تک کوئی انسان کی آنکھ ادھر نہیں جا چکی، تو ہم کس بات پہ کرتے ہیں، ہم کس بات پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ نے انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں کی، اتنا ہی علم دیا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، اور اتنا ہی علم ملے گا جتنا اللہ چاہے گا۔ تو بہرحال یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اتاری ہیں۔ میں ایک بار پھر اختتام پہ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے پاس صرف اور صرف اب 11 دن رہ گئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر بھرپور حاضری کریں، ایک کے ساتھ 2 شخص کو لائیں، چھٹی نہ کریں۔ یہ بہت ہی اچھے لمحات ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، یہ موقع ختم ہو جائے گا اور پھر اگلے سال ہم لوگ کو رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میکسیمم کوشش کریں خواتین و حضرات کے اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں، یہاں پر ہم کوشش کر کے جو بھی قرآن کی بات ہے، قرآن سے ہٹ کے ہم یہاں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ قرآن کو سنیں، لوگوں کو سنوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا